السلام علیکم. آج میں ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. حالیہ حنا جاوید کیس میں ایک شوہر پر اپنی بیوی کو انتہائی بے رحمی سے قتل کرنے کا الزام سامنے آیا ہے. اس واقعے سے متعلق ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں ملزم طالب علموں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک خاتون کے قتل کو مختلف مثالوں کے ذریعے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے. یہ کیس صرف ایک شوہر اور ایک بیوی کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک والد، بھائی، فیملی کے لیے ایک بڑا سوال ہے جو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی شخص کو صرف یہ ویڈیو دیکھ کر ہم سائیکوپیتھ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے اسے ذہنی مرض ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تشخیص کی جا سکتی جب تک پراپر سائیکیاٹرک یا نفسیاتی اسسمنٹ نہ ہو. اگر کسی شخص میں شدید غصہ ہے، تشدد ہے، عورتوں کے خلاف نفرت ہے، قتل کو درست سمجھنے کا رجحان ہے، یا پوری طرح دوسروں کو کنٹرول کرنا کے رویے ہیں، تو اسے معمولی نہیں سمجھیں. شادی سے پہلے ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی چاہیے. پاکستان میں ارینج میرجز ہوتی ہیں زیادہ تر، اور ہمارے معاشرے کا یہ ایک اہم حصہ ہے. اور ارینج میرجز بذات خود غلط نہیں ہیں، اس کے بہت سے پازیٹیو پہلو بھی ہیں. خاندان جو ہے نا ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مدد کا نظام موجود ہے، سپورٹ ہے. بعض اوقات جو ہے نا رشتہ دار ذمہ داری سے جو ہے نا اچھے فیصلے کرتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لڑکا کتنا کما رہا ہے، خاندان کیسا ہے، تعلیم اچھی ہے، کہ باہر کے ملک جانے کی اپرچونیٹیز کیسی ہیں، نوکری اس کی اچھی ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. اصل میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے، اچھی ملازمت کر تو رہا ہے، لیکن وہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس رویے سے بات کرتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ اس میں غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے کنٹرول کہ اپنی زبان، اس کے ہاتھ پہ کنٹرول ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ عورت جو ہے نا اس کی ملکیت ہے. تو کیا چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے غصے کے رویے کو دیکھیں. وہ اپنے والدین سے کیسے بات کرتا ہے، کمزوروں سے کیسے بات کرتا ہے، اپنے ڈرائیور، ملازم، ویٹر سے، ماتحت افراد سے اس کا رویہ کیسا ہے. کیونکہ انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب اسے کسی ایسے شخص سے معاملہ کرنا ہو جس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. دوسری اہم چیز، کنٹرول اینڈ پوزیسونیس. اگر لڑکا کہتا ہے کہ شادی کے بعد میری بیوی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ گھر کے باہر نہیں جا سکتی، وہ اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتی، اپنے خاندان سے نہیں مل سکتی، اپنی ملازمت پہ نہیں جا سکتی، اس کا فون میں چیک کروں گا، یا پھر جو ہے کنٹرول کرتا ہے یہ نام دے کے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں یا اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جگہ پہ کنٹرول کر رہا ہے. تیسری یہ کہ عورتوں کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے. کیا وہ عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ عورت کو کمزور یا کمتر سمجھتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو مارنا، ڈرانا، اس پہ مکمل اختیار رکھنا ایک شوہر کا حق ہے؟ اگر کسی شخص کے خیالات میں عورت کے خلاف نفرت یا تشدد کو جائز قرار دینے کا رجحان موجود ہو تو یہ انتہائی سنجیدہ بات ہے. اٹس اے وارننگ سائن. صرف لڑکے سے نہیں، دوسروں سے بھی معلومات لیں. والدین کو چاہیے کہ شادی سے پہلے صرف لڑکے یا اس کے والدین سے معلومات حاصل نہ کریں، اس کے دوستوں سے، اس کے ساتھیوں سے، پڑوسیوں سے، اس کے سابقہ کولیگ سے جس کے ساتھ وہ کام کر چکا ہے، اور اگر ممکن ہو تو سابقہ تعلقات یا شادی کے بارے میں بھی مناسب طریقے سے معلومات حاصل کریں. یہ تحقیق جاسوسی نہیں ہے. یہ جو ہے آپ اپنی بیٹی یا بہن کی پوری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ڈیو ڈیلیجنس یا اچھی طرح سے معلومات حاصل کر رہے ہیں. جب اگر ہم کوئی گاڑی بھی خریدتے ہیں، گھر لینے جاتے ہیں تو یا کاروبار میں سرمایہ لگاتے ہیں تو اس پہ پوری تحقیق کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں یہ چیز لے رہے ہیں. بیٹی کا فیصلہ تو پوری زندگی کا فیصلہ ہے، تو پلیز اس کو نظر انداز نہیں کریں. اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں سامنے آئے کہ وہ بہت غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیزیں توڑ دیتا ہے، لوگوں کو دھمکاتا ہے، ماضی میں کسی کو فزیکلی مارتا ہے، خواتین کے خلاف نفرت انگیز جو ہے اس کے خیالات ہیں یا باتیں کرتا ہے، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا ہے،
ہر مسئلے کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتا ہے، یا بہت پوزیسو ہے، کنٹرولنگ ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، یا اہم معلومات کو چھپاتا ہے، پریویس ریلیشن شپس یا رشتوں کے بارے میں انتہائی نفرت اور انتقام کی باتیں کرتا ہے، یا تشدد اور قتل کو کس نظریے کے مثال کے ذریعے جسٹیفائی کرتا ہے، تو خاندان کو ایسے رشتوں کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ایک اور بہت اہم بات، ہم اکثر لڑکی کو یہ سکھاتے ہیں شادی کے بعد برداشت کرنا ہے، شوہر کو ناراض نہیں کرنا ہے، گھر بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو یہ بھی ہمیں سکھانا چاہیے کہ تشدد برداشت کرنا فرض نہیں ہے۔ گالیاں، دھمکیاں، مار پیٹ، مسلسل تذلیل، زبردستی، مالی کنٹرول، آئسولیشن صرف میاں بیوی کا معاملہ کہہ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور والدین کو اپنی بیٹی سے یہ کہنا چاہیے کہ کبھی بھی تمہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو تو تم ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہم جو ہے نا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم تمہیں پیار کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے نا کسی بیٹی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ آخر میں میرا والدین سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت صرف یہ نہیں پوچھیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، یہ بھی پوچھیں کہ لڑکا غصے میں کیا کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ اس کا خاندان کتنا بڑا ہے، کتنا امیر ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیا وہ اخلاق کے اچھے ہیں۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ان کی آمدنی کتنی ہے، کیونکہ انکم چاہے جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ کتنی میچور ہے، وہ اور اس سے پڑھ کے وہ اپنی بیٹی کی آواز جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی بات وہ سن سکتا ہے، اس کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکتا ہے، اسے پیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی شخص کے بارے میں مسلسل خوف، بے چینی یا ایسا بیہیو کرے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی، تو پھر اسے خاموش نہیں کریں۔ یہ نہیں بولیں کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر جو ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان کی بنیادی شخصیت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ رویے مزید نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو ہینا جاوید کیس جیسے واقعات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شادی صرف دو خاندانوں کا میلاد نہیں ہے، یہ دو انسانوں کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ اس لیے رشتے طے کرنے سے پہلے تحقیق کریں، سوال کریں، وارننگ کا جو سائنز ہیں ان کو سنجیدگی سے سمجھیں، اپنی بیٹی کی رائے کو اہمیت دیں، ضرورت پڑنے پہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرائیں، ایک پروفیشنل ایڈوائز لیں، اس سے آپ ہچکچائیں نہیں، شرمندہ نہیں محسوس کریں۔ بیٹی کی شادی خاندان کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے، آپ کی بیٹی کی عزت، اس کی آزادی اور اس کی حفاظت، یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیوبل ہوگی۔